أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعل كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے واجب الاحترام سامعین محترم، آج یہاں ہم جامع مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ ذوالقعدہ سن 1441 ہجری کا آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے. اسی طرح جولائی سن 2020 کا بھی آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے. آج کے میرے جمعے کا عنوان اور موضوع وہی ہے جو سابقہ جمعہ سے میں نے شروع کیا تھا. میرے دوستو، ہر نبی کی ایک سیرت ہے. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی سیرت ہے. میرے محبوب علیہ السلام کی بھی سیرت ہے. میرے محبوب کی سیرت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. محبوب چلتے کیسے تھے، محبوب بیٹھتے کیسے تھے، محبوب کھانا کیسے نوش فرماتے تھے، محبوب پانی کیسے نوش فرماتے تھے، محبوب کا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، محبوب کا رشتہ داروں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، محبوب کا مکے والوں کے ساتھ رہن سہن کیسا تھا، محبوب کا مدینہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا.
یہ تمام چیزیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ جہاں پر یہ سیرت ہے وہاں پر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت کی توحید کے ڈنکے بجائے امت کو اللہ کا در دکھایا، رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنا سکھایا کہ عبادت ہے تو وہ رب العالمین کی ہے، اطاعت ہے تو رب العالمین کی ہے، کوئی بت کوئی کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو رب العالمین ہے سب کچھ۔ تو ایک محبوب کی سیرت یہ بھی ہے، اور ایک ہے سیرت محبوب کی توحید بیان کرنا، توحید پر چلنا، توحید پر لوگوں کو چلانا۔ وہیں پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جد امجد جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بھی ایک سیرت ہے۔ جناب خلیل اللہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کے پیارے رسول ہیں، پیارے خلیل ہیں۔ اللہ کے پیغمبر تو بہت سارے ہیں، جناب آدم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، جناب نوح بھی اللہ کے رسول ہیں، جناب موسیٰ کلیم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، جناب یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، جناب یوسف، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب دانیال اور جناب حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء اللہ کے برگزیدہ پیغمبر رسول نبی تھے۔ لیکن ان میں سے جو شان حضرت ابراہیم کی ہے، یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پھر اس کے بعد باقی انبیاء کی ہے۔ تو باقی انبیاء میں سے بھی جناب خلیل اللہ کی، وہ خلیل جس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر اللہ کے راستے میں ابراہیم خلیل اللہ کو گھر چھوڑنا پڑا تو ابراہیم خلیل اللہ نے وطن چھوڑ دیا، باپ چھوڑنا پڑا تو باپ چھوڑ دیا، نمرود کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، قوم کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، پھر وطن کنبہ قبیلہ چھوڑنے کے بعد پھر اللہ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو ایک پیارا لخت جگر حضرت اسماعیل دیا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب میرے خلیل اب اس کو اور اس کی والدہ کو بیابان جنگل میں چھوڑ دو۔ جناب خلیل اللہ نے اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری بجا لاتے ہوئے بیابان جنگل میں چھوڑ دیا۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا پیارا گھر بنایا، بیت اللہ، وہ بھی مشقت کے ساتھ۔ تو بہرحال میرے دوستو، اللہ نے کہ پیغمبر خلیل اللہ نے اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کیا۔ جب سب کچھ قربان کیا تو اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب دے دیا۔ توحید بڑی مشکل ہے میرے دوستو، توحید بیان کرنا بھی مشکل ہے، توحید پہ چلنا بھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل راستہ ہے۔ جناب خلیل اللہ کو میں اگر امام المجاہدین کہہ دوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اور امام المجاہدین کے ساتھ میں امام المبلغین کہہ دوں تو یہ بات بھی غلط نہیں ہے۔ جناب خلیل اللہ نے مجاہدین، میں نے اس لیے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود کے ساتھ، قوم کے ساتھ، باپ کے ساتھ جہاد کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے، اس لیے امام المجاہدین بن گئے۔ امام المبلغین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جناب خلیل اللہ نے جب اللہ کے راستے میں تبلیغ شروع کی، مبلغ بنے، تو ایک وہ مبلغ ہوتا ہے جو جیسے آج کل کے دور میں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمارے سننے والے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم بیان کرتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ ایک وہ تبلیغ مبلغ تھا کہ جب سننے والے سامعین مسلمان نہیں تھے بلکہ کافر تھے، اور پھر ہم جب بیان کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، مبلغ ہمارا جو بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ممبر پہ بیٹھتا ہے، پھولوں کی سیج پہ بیٹھتا ہے،
لیکن جناب خلیل اللہ نے کے لیے جب تبلیغ شروع کی، اعلان کیا، تو پھر پھولوں کی سیج نہیں تھی بلکہ کانٹوں کا راستہ تھا۔ اور سب سے پہلی تبلیغ جب کی، اپنے باپ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ سابقہ جمعہ میں اس کو بیان کر رہا تھا تو میں نے اپنی بات کو وہیں پہ چھوڑا کہ باپ نے بیٹے سے جب مکالمہ ہوا، باپ نے کہا بیٹا بات یہ ہے، یہ راستہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا، یہ جو راستہ تو نے اپنایا ہے کہ بت کچھ بھی نہیں ہے۔ باپ آزر تھا، ان کی والدہ کا نام تھا امیلا، حضرت ابراہیم کی والدہ کا نام امیلا تھا، اور ان کا باپ کا نام آزر ہے۔ اب باپ آزر جو تھا وہ بت گر تھا، بت بنایا کرتا تھا۔ تو بڑی عجیب بات یہ ہے کہ بت بنانے والا، کاروبار کرنے والا، اس کے سامنے کلمہ حق کہنا، اس کے کاروبار پہ یوں تلوار چلانا، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ جناب خلیل اللہ نے باپ کے ساتھ مکالمہ کیا۔ باپ نے کہا دیکھ بیٹا، نمرود ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا خدا ہے۔ ایک دن بیٹھے تھے، ماں کے سامنے بات کی۔ 15 سال کی عمر میں اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو یہ سوچ دی کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنی کائنات کے اندر نظر دوڑانے لگے، توجہ کرنے لگے۔ تو ایک دن ماں کے سامنے بیٹھے تو کہنے لگے اماں جان یہ بتاؤ کہ آپ کا خدا کون ہے؟ پہلے پوچھا میرا خدا کون ہے، میرا معبود کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹا میں ہوں۔ پھر پوچھا کہ آپ کا معبود کون ہے؟ کہا میرا خاوند آزر ہے۔ کہا کہ آزر کا خدا کون ہے؟ کہا کہ آزر کا خدا جو ہے وہ نمرود ہے۔ تو نمرود کا خدا کون ہے؟ نمرود خود خدا بنا بیٹھا تھا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ مکالمہ کیا۔ اس کے بعد باپ نے خلیل اللہ سے کہا بیٹا بات یہ ہے، یہ راستہ جو تو اختیار کر رہا ہے یہ بڑا مشکل راستہ ہے تیرے لیے، کیونکہ ہمارا بادشاہ جو ہے وہ نمرود ہے، اور نمرود کو جب پتہ چلے گا تو نمرود تو میرا، اس نے مجھے ظلم و ستم کا نشانہ بنانا ہے، تو اس راستے سے ہٹ جا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ ابا جان یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید والفرقان الحمید میں اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے امتحانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ہم نے خلیل اللہ سے مختلف امتحانات لیے، جب خلیل امتحانات میں پاس ہوئے، کامیاب ہوئے، تو ہم نے خلیل کو انی جاعلک للناس اماما، رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو، اپنے خلیل کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ جاعلک للناس اماما، میں نے لوگوں کا امام بنا دیا۔ پھر امتحانات کیسے تھے؟ پہلا امتحان گھر سے شروع ہوا، باپ کے سامنے بیٹا مکالمہ کرنے لگا، پھر اس کے بعد قوم کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی توحید کا ڈنکا بجایا۔ قرآن نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے اس سے پہلے، یعنی زمانہ موسوی سے پہلے، حضرت موسیٰ سے پہلے، رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو ان کی شان کے مناسب خوش فہمی عطا فرمائی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ آگے اب تبلیغ شروع ہو رہی ہے، مبلغ اب تبلیغ کر رہا ہے، اور وہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ مبلغ، جو مبلغ خلیل اللہ ہے، اس نے کانٹوں پر چل کے توحید کا ڈنکا بجایا ہے، پھولوں کی سیج پہ نہیں۔
رب العالمین نے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب کہ انہوں نے، یعنی وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے۔ کون سا وقت؟ وہ وقت کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے، لأبیہ اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، اپنی برادری سے فرمایا ما هذه التماثیل، فرمایا یہ مورتیں کیا چیز ہیں، انتم لہا عاکفون، جن پر تم جمے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر ہیں۔ خلیل اللہ کہنے لگے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، جناب خلیل نے کہا، ابراہیم نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سری غلطی پر تھے اور تم بھی غلطی پر ہو۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ کہنے لگے کہ کیا تم اپنے نزدیک سچی بات سمجھ کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ یعنی اس کو آسان لفظوں میں سمجھیے کہ خلیل جو تو بات کر رہا ہے کہ یہ سری غلطی پر تھے آباء و اجداد بھی اور تم بھی، یہ تو سچی بات کر رہا ہے کہ کہیں مذاق کر رہا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا قال ربکم، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم، ابراہیم نے فرمایا کہ نہیں، دل لگی نہیں، بلکہ تمہارا اور میرا حقیقی رب وہ ہے رب السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو سب کچھ ہے پیدا کرنے والا وہی ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس دعویٰ پر دلیل بھی رکھتا ہوں، یعنی میں یہ اپنی ایسے بات نہیں کر رہا، اس پر میں دلیل رکھتا ہوں، میرا دعویٰ ہے اس پر میں دلیل رکھتا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ یہاں پر بات کو سمجھیے گا ذرا کہ خلیل اللہ کے سامنے تین راستے تھے، یعنی سب سے پہلا باپ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، پھر اس کے بعد قوم کے سامنے حق بلند کرنا، تیسرے نمبر پر نمرود کے سامنے حق بلند کرنا۔ یہ تین بڑے کٹھن اور مشکل امتحانات تھے، اور معاملہ دیکھیے گا بڑا عجیب ہوا کہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو خلیل اللہ کے نقش قدم پہ آ جاتا۔ باپ تھا، اب جب باپ کے سامنے بات کی تو باپ بگڑ گیا، باپ کے ساتھ ابراہیم کی بگڑ گئی۔ اب معاملہ جب حد سے تجاوز کر گیا تو باپ نے کہا دیکھ اگر میرے راستے پہ چلے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرے سے فارغ ہے تو۔ اب ابراہیم کے لیے بڑا مشکل امتحان تھا، ایک طرف اب تھا، دوسری طرف رب تھا کہ اب کو چھوڑتا ہے خلیل یا رب کو چھوڑتا ہے؟ تو جناب خلیل اللہ نے رب کو اپنا کر اب کو خیر بات کہہ کر کلمہ توحید کو بلند کرتے ہوئے کہا میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، یہ تو باپ ہے نا، خدا کے نام پر تو ہزاروں باپ قربان ہیں اور ہزاروں جانیں بھی قربان ہیں۔ پھر قوم کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تو قوم بھی اس راستے پر نہ آئی، ایک ہی بات کرتی، وہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے بھائی، جیسے کہ آج کل کسی سے بات کی جائے تو وہ ہمارے آباء و اجداد ایسے ہیں۔ تیسرے نمبر پر میں عرض کر رہا ہوں کہ نمرود کے سامنے بات آئی، میں ان تینوں کو ایک جگہ پہ جمع کر رہا ہوں۔ جب قوم کے سامنے کلمہ بلند کیا تو قوم اس پہ نہ آئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نمرود کی بارگاہ میں، دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ لینے کے لیے گئے، قوم گئی غلہ لینے کے لیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی چلے گئے۔
تو کہتے ہیں کہ پہلی ملاقات میں جناب خلیل کی نمرود سے جب ملاقات ہوئی تو اس میں آپس میں مکالمہ ہوا۔ نمرود اپنا دعویٰ خدائی کرتا تھا، جناب خلیل اللہ نے مکالمہ کرتے ہوئے ان سے بات چیت کی۔ قرآن نے اس واقعے کو بھی ذکر کیا ہے۔ اب جب وہاں بات ہوئی تو آپس میں مکالمہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ خلیل اللہ کو وہاں سے غلہ بھی نہ ملا، خلیل واپس لوٹے۔ جب واپس لوٹے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ساتھ 2 گٹو نے مٹی کے اٹھا لیے اور رکھ لیے۔ گھر پہنچے تو گٹو سائڈ پہ رکھ دیے اور ٹیک لگا کر جا کر تھکے ہوئے تھے تو سو گئے۔ اب گھر والوں کو کیا کہتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد جب آتی ہے تو میرے دوستو دیر نہیں ہوتی۔ ادھر خلیل اللہ ٹیک لگا کر سو رہے ہیں، جناب حضرت سارہ جو ہیں وہ گئی، انہوں نے جا کر وہ گٹو دیکھے تو ان میں تو آٹا تھا، تو حضرت سارہ نے وہ آٹا گوندا، روٹی بنائی، جناب خلیل اللہ کو جگایا کہ کھانا تیار ہے۔ جناب خلیل اللہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ آٹا کہاں سے آیا تھا؟ تو حضرت سارہ نے کہا کہ جو ابھی آپ لائے تھے گٹو وہی تو ہیں۔ حضرت خلیل سمجھ گئے کہ بات اللہ کی طرف سے، وہ میں نمرود کی ساتھ مکالمہ ہوا تو وہاں سے مجھے کچھ نہ ملا، تو اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے سے، اللہ کے سامنے کسی چیز کی کوئی دیر نہیں ہے نہ اندھیر ہے۔ تو نمرود کے ساتھ جو مکالمہ ہوا مختصر اس کو میں عرض کرتا چلا جاؤں۔ رب العالمین نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، تجھ کو اس شخص کا تحقیقی قصہ جو ہے وہ نہیں ہوا کہ جس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار کے بارے میں، اور اس وجہ سے کہ خدا نے اس کو سلطنت دی تھی۔ یہ نمرود جو تھا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، 450 سال اس نے بادشاہی کیا، 450 سال، اور 4 بادشاہ جو ہیں وہ بڑے گزرے ہیں دنیا میں، 2 مسلمان تھے 2 کافر تھے۔ جو مسلمان تھے وہ ایک ذوالقرنین تھے اور ایک حضرت سلیمان تھے۔ یہ مسلمان بادشاہ گزرے ہیں جن کی پوری روئے زمین پر ان کا ڈنکا بجتا تھا، اور 2 کافر تھے، ایک یہ نمرود تھا، ایک بخت نصر کا ایک بادشاہ تھا، یہ 2 بادشاہ تھے۔ تو 450 سال اس نے حکومت کی ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ خدا نے اس کو سلطنت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ چلاتا ہے، یحیی ویمیت یعنی زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ قال انا احیی وامیت، وہ جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جناب خلیل اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تو دعوی خدائی میں ہے تو پھر مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہتے ہیں کہ وہ کافر کہے وہ پاگل ہونے لگ گیا کہ یہ بڑی عجیب بات کی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، رب العالمین فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے یعنی بے راہ چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ دیکھ میرا رب جو ہے نا وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مردہ بھی، موت بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ بھی میں بھی تو کرتا ہوں۔ نمرود نے کہا بھئی تو کیسے کرتا ہے؟ ایک بندے جس کو سزائے موت ہوئی تھی اس کو اس نے بری کر دیا، جس کو بری ہونا تھا اس کو اس نے سزائے موت دی تھی۔ خلیل سے کہنے لگا دیکھ یہ کام میں بھی تو کرتا ہوں، زندگی بھی دی ہے موت بھی دی ہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اس بدبخت کو سمجھ آنے والی یہ بات نہیں ہے، تو جناب خلیل اللہ نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، بدبخت تو اگر اپنے آپ کو رب مانتا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے تو دکھا نا۔ تو یہاں پر وہ بدبخت حواس باختہ ہو گیا، جناب خلیل اللہ کا دشمن بننے لگا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب قوم اور نمرود اور باپ سے نہ بن سکی اور قوم نے ایک دن میلے پہ جانا تھا،
تو خلیل اللہ نے کہہ دیا کہ میں انشاءاللہ تمہارے بتوں کی جو ہے نا درگت بناؤں گا. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کی گت بناؤں گا جب تم ان کے پاس نہیں ہوگے، چلے جاؤ گے. بعد ان تولوا مدبرین. اور ہوا یوں کہ قوم ایک دن میلے پہ چلی گئی. باپ بھی کہنے لگا خلیل کو کہ تو بھی ہمارے ساتھ چل. تو جناب خلیل اللہ نے معذرت کی کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. اب بیمار کس وجہ سے انہوں نے کہا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ تم میلے پر جب جاتے ہو تو تم اپنا یعنی فحاشی اریانی کے کام کرتے ہو اور آوارگی ہوتی ہے، لہٰذا میں اس کو عار سمجھتا ہوں، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، یہ میرے لیے بیماری ہے. تو قوم چلی گئی میلے پر. جناب خلیل اللہ نے ادھر موقع غنیمت جانتے ہوئے بت خانہ میں چلے گئے. ہاتھوں میں ایک کلہاڑی لی ہوئی ہے، چلے گئے. جب اندر گئے تو رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ تم بولو نا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ چیزیں جو پڑی ہیں تمہارے سامنے نظر و نیاز پڑی ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں جو بھری پڑی ہیں، تو یہ کھاؤ نا، پیتے کیوں نہیں ہو؟ آج بھی ہمارا بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ آپ دیکھیں قبروں پر ہزاروں چادریں موجود ہیں، قبر والے کے سامنے ہزاروں قسم کی چیزیں پڑی ہیں اور وہ عیاشی کر رہے ہیں. اوپر والے جو بیٹھے ہیں مرنے والے کے نام پر وہ عیاشی کر رہے ہیں، اور ادھر حالت یہ ہے کہ غریب کا بچہ بھوک سے مر رہا ہے. تو ادھر بھی یہی عالم تھا. تو جناب خلیل اللہ نے کہا بھی کھاتے کیوں نہیں ہو، پیتے کیوں نہیں ہو، کھاؤ نا تم. تو ادھر خلیل اللہ نے جناب ابتدا کی، کسی کا ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا، کاٹتے چلے گئے. جب خلیل اللہ نے سب سے فارغ ہوئے تو جو کلہاڑا تھا وہ بڑے کے کندھے پر لٹکا دیا اور چلے گئے بت خانے سے نکل کر کے. اور ادھر قوم واپس جب آئی تو دیکھا کہ آج بڑا عجیب حالت ہے، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، تو ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کس نے کیا؟ تو قوم میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے بھی اسی لڑکے کے کام ہیں، وہ جو ابراہیم ہے نا اس کا یہ کام ہوگا. نمرود نے کہا بھائی بلاؤ اس کو. بلایا گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی اس انتظار میں تھے کہ کاش مجھے موقع مل جائے جہاں پوری قوم جمع ہو تو میں وہاں کلمہ توحید بلند کروں. نمرود بھی آ گیا. نمرود بادشاہ کی دربار میں پوری قوم جمع ہے. پوچھا گیا جناب خلیل اللہ سے کہ یہ کام آپ نے کیا ہے؟ جناب خلیل اللہ نے فرمایا میرے سے کیا پوچھتے ہو، اور اس سے پوچھو نا، اپنے بڑے جو تمہارا بڑا ان کا گرو ہے اس سے پوچھو نا. تم کلہاڑا تو اس کے سر پر کھڑا ہے، اور پھر ان سے پوچھو نا، اور بڑے سے پوچھو کہ اس کے ساتھ کس نے حال کیا ہے. تو یکدم سوچ میں گم ہونے کے بعد کہنے لگے ابراہیم تجھے تو پتہ ہے نا، تجھے تو پتہ ہے کہ یہ نہ بول سکتے ہیں نہ ہماری سن سکتے ہیں. تو جناب خلیل اللہ نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں بدبختو، اگر سننے والا اور جاننے والا ہے. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جناب خلیل اللہ نے کہا تمہارے خدا ایسے ہیں کہ تمہیں ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. بدبختو، خدا تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں کی حفاظت کیا کرتا ہے. تو قوم یہاں پر بگڑ گئی اور نمرود کو غصہ آیا. اس نے کہا بھئی ایسا کیا جائے کہ اس کو سزا دی جائے. اس بات پر اتفاق ہوا کہ جناب خلیل اللہ کو آگ میں جلایا جائے. جب فیصلہ ہو گیا، کہتے ہیں کہ کئی مہینے تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ نظر مانتی تھی کہ اگر مجھے شفا مل جائے، مجھے بیماری سے افاقہ ہو جائے تو میں اتنے من لکڑیاں دوں گی ابراہیم کو جلانے والے کے لیے. جس دن آگ کا چیخا جلا، جناب خلیل اللہ کو اس کے اندر ڈالنا چاہا گیا. اب پوری قوم جمع ہے اور خندق کافی گہرائی کے اندر ہے. خلیل اللہ کو پکڑ کر کے ڈالنا چاہا تو قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور رب العالمین نے بھی فرمایا وہاں پر. جناب خلیل اللہ کے متعلق آتا ہے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ آگ میں جانے لگے تو ادھر سے جبرائیل امین آئے، ملاقات کی. کہا کہ میرے لائق کو حکم. جبرائیل امین نے جب یہ کہا تو اللہ کے رسول خلیل اللہ نے کہا کہ تیرے لیے کوئی حکم نہیں ہے، اگر وہ مجھے جلانے پہ راضی ہے تو میں جلنے پہ راضی ہوں.
تیرے متعلق کوئی کام نہیں ہے۔ ادھر بارش والے فرشتے بھی آ گئے کہ ہمیں حکم دیا جائے ہم بارش برسا دیں۔ اس سے قبل رب العالمین نے فرما دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل پر۔ کتنی ٹھنڈی ہو جاؤں؟ برف بن جاؤں؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے خلیل کو تکلیف ہو، اور اتنی تپش میں بھی نہ رہے کہ میرے خلیل جلے، سلامن سلامتی والی ہو جا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا تو اس دن پوری روئے زمین پر کہیں بھی آگ کے اندر تپش نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ تو جناب خلیل اللہ کو کئی دن، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 40 دن تک ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں جلایا گیا۔ اور اسی دوران حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب وہاں سے نکلے تو کسی نے ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھ لیا کہ جناب خلیل سے کہ جناب کے جو وہ دن آگ والے تھے وہ کیسے گزرے؟ تو جناب خلیل اللہ نے کہا کہ میں تو چاہتا تھا کہ ساری زندگی آگ میں رہ جاتا، کیونکہ جس دن میں وہاں پہ تھا تو رب العالمین روزانہ میرے سے پوچھا کرتے تھے میرے خلیل تیرا کیا حال ہے۔ جب وہ دن تھے تو میں ان دنوں کو یاد کرتا ہوں۔ تو قرآن نے میرے دوستو اس کا نقشہ کھینچا ہے، میں ذرا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس پوری داستان کا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، اور انہوں نے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور بجز ان کے بڑے بت کے شاید وہ لوگ ابراہیم کی طرف دریافت کرنے کے لیے رجوع کریں۔ جناب خلیل اللہ نے وہ کلہاڑا